بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری سیریل تاریخ امت اسلامیہ کی آج 7 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم غزوہ بدر کو بیان کر رہے ہیں، اس کے 2 حصے کر کے۔ تو دوستو، حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریے میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ قریش کے خلاف تلوار چلی اور ان کا آدمی مارا گیا، اور اس سے قریش کے رؤسا کو اپنی قوم میں اشتعال پھیلانے کا جو موقع ملا، انہوں نے اسے ضائع نہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جنگ کے لیے سب سے اہم چیز عسکری اخراجات تھے، جو کہ ایک تھوڑے سے اس سے نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے سب سے اہم چیز عسکری اخراجات کو قریش نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا، تاکہ اس کے منافع سے سامان جنگ تیار کیا جائے۔ یہ قافلہ جاتے ہوئے مسلمانوں کے دفتر سے بچ کر نکل گیا تھا۔ واپسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر اس کی گھات میں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اطلاع مل گئی، اور آپ 8 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مہاجرین اور انصار کے ان حضرات کو جو فوری طور پر میسر آ سکے ساتھ لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے بذات خود روانہ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینہ سے 1 میل دور بر عقبہ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ سب کو دیکھا بالا، آپ کو ان میں کچھ کم عمر لڑکے نظر آئے جو جہاد کے ذوق شوق میں ساتھ نکل آئے تھے۔ آپ نے انہیں واپس جانے کا حکم فرمایا۔ ان بچوں میں اسامہ بن زید، رافع بن ختیج، برا بن عازب، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ ان میں 16 سال کے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے بھائی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہ لے تو چھوٹا سمجھ کے واپس نہ کر دیں۔ میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما دے۔ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے حسب معمول انہیں بھی واپس جانے کا حکم دے دیا، جسے سن کر وہ رونے لگے۔ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر اس مہم میں شرکت کی اجازت انہیں دے دی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ لشکر میں گھوڑے صرف 2 اور اونٹ 70 تھے۔ ایک اونٹ پر 3 افراد باری باری سوار ہو رہے تھے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار ابو سفیان بن حرب کو مسلمانوں کی آمد کی خبر بھی ہو گئی تھی، اس لیے وہ عام راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے قافلے کو تیزی سے لے چلے اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ قریش مدد کو پہنچے اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرے۔ قریش پہلے ہی مدینہ پر حملہ کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 مسلح افراد کا ایک لشکر، جن میں 2 گھڑ سوار اور 700 اونٹ سوار تھے، مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار شریک تھے۔ 600 افراد ذرا پہنچ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا اور قریش کا مسلح لشکر مقابلے کے لیے آیا چاہتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مہاجرین نے اپنی جان نچھاور کرنے کا عزم ظاہر کیا، مگر آپ انصار کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انصار آپ کو اس وعدے پر لائے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، جس کا مفہوم مدینہ کے حدود میں تحفظ فراہم کرنا تھا۔ کھلے لفظوں میں یہ معاہدہ نہیں تھا کہ اگر مدینہ سے بحر قریش سے جنگ ہوئی تو انصار اس وقت بھی مدد کے پابند ہوں گے، اس لیے آپ انصار کی رائے کے منتظر رہے
قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی منشا سمجھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں لڑیں، ہم آپ پر ایمان لا چکے، اللہ کی قسم آپ فرمائے تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ ایک اور انصاری حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، نہیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ قریش کا لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا، جو مدینہ سے 70 میل 120 کلومیٹر فاصلے پر جنوب میں ایک وادی ہے۔ مسلمان بھی اسی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام کا جنگی پرچم سفید رنگ کا تھا، جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھا، دوسرا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ یہاں قریش کے بعض غلام جو پانی کی تلاش میں نکلے تھے صحابہ کے ہاتھ آ گئے، وہ ان کو مار پیٹ کر قریش کی تعداد وغیرہ معلوم کرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے خود ان سے تفتیش شروع کی اور پوچھا قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہنے لگے 9۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اور صحابہ سے فرمایا دشمن کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور ذہانت تھی۔ عام طور پر ایک اونٹ 90 سے 100 آدمی کو کافی ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگا لیا کہ قریش کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں، جو بالکل درست تھا، وہ 950 تھے۔ قریش کا لشکر کے پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا تھا، جہاں پانی قریب تھا۔ مسلمانوں نے پہلے میدان کے اس کنارے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں سے پانی کئی میل دور تھا، مگر پھر ایک صحابی حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمے لگائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، جس سے مسلمان خوب سیراب ہو گئے۔ یہاں کی ریتلی زمین پختہ ہو گئی۔ یہی بارش قریش کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، کیونکہ ان کے پڑاؤ میں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی۔ جمعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری 25 مئی 624 عیسوی کا سورج طلوع ہوا تو قریش اپنی جنگی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ایک سائبان بنا دیا گیا تاکہ آپ وہاں تشریف رکھیں اور پورے میدان جنگ کا معائنہ کر کے احکامات دیتے رہیں۔ پیچھے تیز رفتار سواریاں بھی رکھی گئی کہ خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو مدینہ کی طرف بچ نکلنے کی صورت باقی رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مقرر ہوئے۔ صبح سویرے قریش کا لشکر سامنے آ گیا اور کچھ فاصلہ چھوڑ کے صف آرا ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے جن کا سامان جنگ بھی کم تھا، اور دوسری طرف 3 گنا کفار بہترین اسلحے کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے۔ آپ فرماتے تھے اے اللہ، اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگی تو پھر تا قیامت روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے تابی سے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر شانہ مبارک سے بار بار سرک جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر درست کرتے اور تسلی دیتے۔ اللہ کے رسول، آپ اپنے رب سے خوب مانگ چکے، اس نے آپ سے جو وعدہ فرمایا وہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا اور آپ کو فتح مند فرمائے گا۔ 2 صحابی عین اسی وقت لڑائی میں شرکت کے لیے پہنچے۔ مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اپنی عددی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر ایک شخص بھی مزید پہنچ جاتا تو غنیمت تھا، مگر آنے والوں نے
آنے والوں نے بتایا راستے میں ہمیں کفار نے روک لیا تھا اور کہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے جا رہے ہو۔ ہم نے بادل نخواست کہا کہ ہم لڑائی میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے۔ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لے کر چھوڑا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو دونوں کو لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیا اور فرمایا ہم بہرحال میں وعدہ کی پابندی کریں گے، ہمیں بس اللہ کی مدد کافی ہے۔ یہ وعدہ کی پابندی کی ایسی مثال ہے جو پیغمبر ہی پیش کر سکتے ہیں۔ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ کفار کی صفوں سے عمر سیدہ عتبہ بن ربیعہ جو لشکر کا سردار تھا اپنے بھائی شبیہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں نکلا۔ تینوں نامور سپاہی تھے۔ انہوں نے آتے ہی للکارا اے مسلمانوں، کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہے تو آئے جائیے۔ یہ سنتے ہی تین انصاری نوجوان معوذ، عوف اور عبداللہ بن روحا رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے تعارف کرا تو عتبہ نے کہا ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ہماری ٹکر کے لوگ مقابلے پر بھیجو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹیلے سے جنگ کی کمان کر رہے تھے۔ آپ نے ان تینوں کو واپس آنے کا حکم دیا اور آواز لگائی اے عبید بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں قریشی تھے اور جنگجوئی میں نامور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال کے تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 57 برس کے اور علی کرم اللہ وجہ صرف 25 سال کے۔ اب مقابلہ بالکل کانٹے کا تھا کیونکہ ادھر عتبہ بوڑھا تھا، شیبہ اس سے کچھ کم عمر اور ولید بالکل جوان۔ تینوں صحابی اپنی صف سے نکل کر ان کے سامنے پہنچے۔ انہوں نے چہرے اور سانپ ڈھانپے ہوئے تھے، اس لیے عتبہ نے پوچھا تم کون؟ انہوں نے اپنے نام بتایا تو وہ بولا ہاں تم لوگ ہمارے برابر کی چوٹ ہو۔ حضرت عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ بن ربی سے نمبردار ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہم عمر شیبہ پر پل پڑے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے نوجوان مقابل ولید پر حملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع بھی نہ دیا اور ایک ہی ضرب سے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے ولید نہ ٹک سکا اور مارا گیا، مگر عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ اور عتبہ دونوں بہت پرانے شمشیر زن تھے، اس لیے دیر تک لڑتے رہے۔ دونوں کی تلواریں دیر تک ٹکراتے ہیں۔ آخر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انہیں گرتے دیکھا تو عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ عبید اللہ کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قدموں پر رخسار رکھتے ہوئے سوال کیا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ وہ کہنے لگے آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مانتے کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کے مارے جانے کے بعد گھمسان کی جنگ ہوئی۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں مقابل میں صبر اور حوصلے سے لڑے گا وہ پیٹھ نہیں پھیرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کچھ صحابہ محفوظ دستے کے طور پر پچھلے صاحب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے۔ ان میں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے جو ہاتھ میں کچھ کھجوریں لیے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہوئے بول اٹھے کیا میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں؟ فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ وہ بولے واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہے کہ کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہہ کر کھجوریں پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن کی طرف دوڑے۔ لڑتے لڑتے کئی کو قتل کیا اور آخر خود بھی شہید ہو گئے۔ جنگ میں انصاری نوجوانوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ انصاری بھائیوں معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا نے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے تھے ان سے پوچھا چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟
انہوں نے جواب میں کہا ہاں خوب جانتا ہوں، تمہیں سے کیا کہا؟ بولے سنا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ نظر آ گئے تو بچ کر نہیں جائے گا۔ اس وقت ابو جہل گھوڑے پر سوار اپنے ساتھی کو جوش دلاتا ادھر سے گزرا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا وہ دیکھو وہ رہا ابو جہل۔ یہ سنتے دونوں لڑکے پیدل ابو جہل کی طرف لپکے۔ اس دوران ایک اور انصار معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے ابو جہل کی طاق میں تھے اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی پنڈلی پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر گر گئی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے باپ کو زخمی ہوتے دیکھا تو معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑی سی کھال اس سے جڑی رہ گئی، اس میں بازو لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس بازو کی وجہ سے لڑنے میں مشکل ہوئی تو اس پر اپنا پاؤں رکھ کر جھٹکا دیا جس سے وہ کھال بھی الگ ہوگی اور انہوں نے بازو کو پھینک دیا، اور ادھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا حملہ کر کے اسے شدت زخمی کر دیا اور خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ابو جہل خون میں لت پت ہو کر گھوڑے سے نیچے گر چکا تھا۔ معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خیال کیا کہ ابو جہل مر چکا۔ دونوں دوڑے دوڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ماجرا سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا تم میں سے کس نے اسے مارا؟ دونوں میں سے ہر ایک نے بیک آواز کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے تلواریں صاف کر لی؟ جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں پر لگا خون دیکھا تو معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار پر خون لگا گواہی دے رہا تھا کہ مہلک وار انہوں نے کیا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا تم دونوں نے اسے مارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ ابو جہل کے جسم کے کپڑے اور ذرا بختر معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے جائے۔ جنگ کے انتہائی مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر سے اتر کر مارکہ میں شریک ہو گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کی شدید لمحات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے رہے تھے۔ جب جنگ کے شعلے اپنی انتہائی حدت کو پہنچے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا یہ چہرے خوار ہو جائے، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فیصلہ کن حملے کا حکم دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور آپ نے خاک کی جو مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے انہیں اللہ نے پھینکی تھی۔ معجزانہ طور پر کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ میں یہ مٹی جا پڑی، ان میں کھلبلی مچ گئی۔ ادھر صحابہ کرام نے زوردار حملہ کر دیا، مشرکین شکست کھا کر بھاگنے گئے۔ مسلمانوں نے پیچھا کرتے ہوئے بھی بہت سو کو قتل کیا اور گرفتار کیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ سورہ انفال میں ارشاد باری تعالیٰ اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے آپ کی سن لی اور کہا کہ میں آپ کی 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔ فرشتوں کی آمد سے کفار کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ سمجھ جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ فرشتوں نے ایک آدھ مشرک کو قتل بھی کیا مگر عمومی طور پر جنگ میں حصہ نہیں لیا، ورنہ ایک ہی فرشتہ پوری دنیا کے کافروں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ ان کا مقصد بس مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا اور کفار کو مروب کرنا تھا۔ بدر کے دن جب مشرکین فرار ہوئے تو ایسے میں ایک انصار ایک مشرک کا پیچھا کر رہے تھے۔ تب انہوں نے کوڑا مارنے کی سنسناہٹ سنی اور ساتھ ہی آواز آئی اے خزوم آگے بڑھ۔ صحابی نے دیکھا وہ مشرک وہیں گر پڑا اور اس کی ناک ٹوٹ گئی اور منہ پھٹ گیا۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے اترنے والا مددگار فرشتہ تھا۔ حزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ بدر کے دن مشرکوں کی مدد کے لیے ابلیس خود آیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکا ہے۔ آج مشرکوں کی مدد کے لیے ابلیس خود آیا
کیونکہ یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کون مارکا ہے. عام حالات میں ابلیس سامنے آ کر برے سے برے آدمی کو بھی مدد نہیں کرتا، مگر اس دن کفر کے پسپائی سے بچانے کے لیے ابلیس اتنا بے فکر مند ہو گیا کہ خود ایک مشرک سردار سراقہ بن مالک کنانی کی شکل میں شیطانوں کی ایک پوری فوج کے ساتھ آیا ہوا تھا. ابلیس نے مشرکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ کے آغاز میں کہا تھا، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا حامی ہوں. لیکن جب جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تو ابلیس اپنے چیلوں سمیت بدحواس ہو کر بھاگ نکلا. مشرکین مکہ یہی سمجھے کہ سراقہ بھاگا. جنگ میں شکست کھا کر مکہ پہنچے تو انہوں نے سراقہ کو خوب برا بلا کہا اور بولے، تم سب سے پہلے سمیت توڑ کر بھاگ نکلے اور جنگ میں ہمیں مروایا. سراقہ حیران ہو کر بولا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، میں تو میدان بدر میں گیا ہی نہیں تھا. مگر مشرکین سمجھے کہ سراقہ جھوٹ بول رہا ہے. تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں. اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پیش کریں گے، جنگ بدر کا. تو دوستو کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.